بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم بیسیکلی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے برٹن جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کی مدد کر رہا ہے، نہ صرف غزہ کے اس کانفلکٹ کے اوپر بلکہ اوورآل پورے مڈل ایسٹ کے اندر کس طرح سے برٹن نے امریکہ کی مدد کی اور امریکہ کا چھوٹا بھائی بن کے، یا کہنا چاہیے کہ امریکہ کا بغل بچہ بن کے پورے اس ریجن کے اندر کانفلکٹس میں حصہ لیتا رہا۔ اب کچھ نیا ایویڈنس جو ہے وہ سامنے آیا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ برٹش آرم فورسز جو ہیں انہوں نے اسرائیل کی سگنیفیکنٹ سپورٹ جو ہے وہ کی ہے، اور برٹش آرم فورسز نے ڈیفینیٹلی ایئر فورس نہیں 50 کے قریب سرویلنس فلائٹس غزہ سٹرپ کے اوپر کی ہیں۔ جب سے یہ کانفلکٹ جو ہے وہ ایرپٹ ہوا ہے 7 اکتوبر کو، تب سے لے کے آج تک امریکہ بھی اسرائیل کی مدد کرتا چلا آیا ہے۔ امریکہ نے تو پراپر ایڈمٹ کیا تھا، اور انہوں نے یہ ایڈمیشن نومبر 2023 میں ہی کر دیا تھا کہ ہمارے کچھ MQ-9 ریپر ڈرونز اس وقت غزہ کے اوپر انٹیلیجنس گیدرنگ کر رہے ہیں، تصویریں وغیرہ جو ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں اور اسرائیلی فورسز کو انٹیلیجنس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے برٹن آرم فورسز بھی اسرائیلیز کی مدد کرتے چلے آئے ہیں، اور آپ کہہ لیں کہ امریکن فورسز کے ساتھ وہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اس کانفلکٹ کے اندر۔ اس طرح سے امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، بالکل اسی طرح سے برٹن بھی اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جب امریکہ نے یمن کے اوپر سٹرائکس کی تھی تو اس وقت برٹن کے فائٹر جیٹس جو تھے وہ امریکنز کے ساتھ تھے اور یمن کے اوپر حملے کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ غزہ کے کانفلکٹ میں CIA جو ہے وہ بھی اسرائیل کی مدد کرتا چلا آیا ہے، اور اس نے اسرائیل کو مدد دی کہ وہ حماس کے جو لیڈرز ہیں، پیلسٹینین لیڈرز ہیں، ان کے ویئر اباؤٹس جو ہیں وہ اسرائیل کو بتائے جائیں تاکہ اسرائیل ان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹس وغیرہ جو ہے وہ کروا سکے۔ اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ حماس کے لیڈرز کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوئی۔ میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ہماری کچھ فورسز غزہ کے اندر اسرائیلیز کی ہیلپ کر رہی ہیں، لیکن وہ صرف ایڈوائزری رول کے اندر ہے، یعنی کہ ان کو مشورے وغیرہ جو ہے وہ دے رہی ہیں۔ اور اس وقت یوکرین کی طرف سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ریزسٹنس سامنے آئی تھی، اور یوکرینینز یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں کس طرح سے چھوڑ سکتے ہیں، اس وقت رشیا ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے، آپ نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا ہے، آپ کیوں اسرائیل کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو یہی گلہ یوکرین نے برٹن کے ساتھ بھی کیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ برٹن کے کچھ رائل میرینز جو ہیں وہ 2022 کے شروع سے رشیا کے خلاف یوکرین میں جنگ لڑے تھے۔ اچھا، اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس وقت کچھ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ برٹن کی رائل ایئر فورس نے تقریباً 50 کے قریب کچھ سرویلنس فلائٹس جو ہیں وہ کنڈکٹ کی ہیں اوور غزہ، اور وہاں سے انہوں نے انٹیلیجنس گیدرنگ کر کے تو اسرائیلیز کو پرووائڈ کی ہیں۔ یہ رائل ایئر فورس کے جو جہاز ہیں یہ سائپرس کے اندر رائل ایئر فورس کی ایک بیس ہے اکروتری، وہاں سے اڑتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک پرماننٹ جوائنٹ آپریٹنگ بیس ہے، اور اس بیس سے برٹن جو ہے وہ اسرائیلیز کو کچھ ویپنز بھی سپلائی کرتا رہا ہے۔ جس طرح اسرائیل کو جنگ کے اندر کچھ ویپنز کی ضرورت پڑتی رہی ہے، برٹن اپنی اس ایئر فورس بیس سے کچھ ویپنز لا کے اسرائیل کو بھی دیتا رہا ہے۔ یہ جو RAF اکروتری ہے یہ بیسیکلی میڈیٹرینین کے اندر رائل ایئر فورس کی ایک بہت بڑی بیس ہے، اور یہاں سے برٹش فورسز جو ہے وہ پورے ایریے کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اس طرح سے امریکہ نے اپنی بیسز پوری دنیا کے اندر پھیلا رکھی ہیں، اسی طرح سے یہ ایک برٹن کی ایئر فورس بیس ہے جہاں سے برٹن اپنے ملٹری آپریشنز جو ہے ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور مڈل ایسٹ کے اندر جہاں بھی رائل ایئر فورس نے اپنی پریزنس جو ہے وہ دکھانی ہوتی ہے، یا پریزنس اپنی اس کی ضروری ہوتی ہے، یا اس نے کوئی آپریشنز وغیرہ کرنے ہوتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے اس بیس سے کنٹرول کیے جاتے ہیں۔ اور اس بیس سے رائل ایئر فورس کے جو جہاز ہیں وہ اپنی سارٹیز کنڈکٹ کرتے ہیں، مختلف ٹھکانوں کے اوپر بمباری کر کے واپس اسی ایئر بیس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ یہ RAF اکروتری سیریا کے نزدیک بھی ہے، لیبنان کے نزدیک بھی ہے، اسرائیل کے نزدیک بھی ہے، اور اسی اکروتری ایئر فورس بیس سے برٹن نے عراق اور سیریا کے اوپر اپنے آپریشنز کنڈکٹ کیے تھے۔ 2013 کے اندر جب سیریا نے اپنے Su-24 M2 اسٹرائک فائٹر جو ہیں ان کو اپ گریڈ کروا کے ملک میں لے آیا تھا، تو اس وقت سیریا نے اس ایئر فورس بیس کو تھریٹن بھی کیا تھا۔ وہ کس طرح سے؟ سیریا نے اپنے یہ Su-24 M2 اسٹرائک فائٹر جو تھے وہ اس ایئر فورس بیس کی طرف بھیجے تھے تاکہ سیریا کی طرف سے ایک شو آف فورس جو ہے وہ کی جا سکے، اور لنڈن کو ایک پیغام پہنچایا جا سکے کہ آپ کی یہ جو RAF اکروتری ہے یہ ہماری اسٹرائک رینج کے اندر ہے۔ ڈیفینیٹلی اس پیغام کے اندر رشینز کا بھی بہت بڑا حصہ تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو جیو پالیٹکس ہے اس کے اندر رشیا اور جو ویسٹ ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اور سیریا کے اندر جہاں پہ رشیا کی ملٹری فیسلٹیز ہیں وہ سیدھی اس RAF اکروتری کے اسٹرائک رینج کے اندر ہیں۔ تو رشین نے بھی سیریا کے یہ جو Su-24 فائٹر جیٹس تھے ان کو اسی وجہ سے اپ گریڈ کیا تاکہ کم سے کم برٹن کو ایک پیغام پہنچایا جا سکے کہ آپ کی یہ جو RAF اکروتری ہے یہ ہماری اسٹرائک رینج کے اندر ہے، اور آپ سیریا اور خاص طور پہ رشین ملٹری کی جو فیسلٹیز ہیں، جو بیسز ہیں سیریا کے اندر، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ پھر یہ جو اکروتری ایئر فورس بیس ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلیک سی کے بھی نزدیک ہے، تو یہاں سے رائل ایئر فورس کے جہاز یوکرین کی مدد کے لیے بھی فلائی کرتے ہیں اور ان کو انٹیلیجنس وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جب میں نے ایک AWACS کی ویڈیو کی تھی کہ یہ پورے نیٹو کے جو سپورٹ ایئر کرافٹس ہیں جن کے اندر یہ AWACS جہاز ہیں، کچھ ٹینک
ٹینکر وغیرہ ہیں یا الیکٹرانک وارفیئر کے جہاز ہو گئے یا الیکٹرانک انٹیلیجنس کے جو جہاز ہیں، وہ سارے کے سارے ہر وقت یوکرین کی مدد میں لگے رہتے ہیں اور یوکرین کے ارد گرد وہ فلائی کرتے رہتے ہیں اور اپنی اپنی فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے وہ یوکرینین فورسز کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس ایئر فورس بیس کو بھی برٹن جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، نہ صرف برٹن بلکہ امریکنز بھی اس ایئر فورس بیس کو استعمال کرتے ہوں گے، اور یہ اتنی زیادہ اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ لوکیشن کے اوپر بیس ہے کہ یہاں سے یوکرین کے تھیٹر کو بھی مدد دی جا سکتی ہے اور مڈل ایسٹ کے اوپر اسرائیل کو بھی مدد دی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ اتنی امپورٹنٹ ایئر فورس بیس ہے اور وہ رشیا کے خلاف یہاں پہ کام بھی کر رہی ہے، یوکرین کے تھیٹر میں بھی، سیریا کے تھیٹر میں بھی، تو وہاں پہ رشینز کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ جگہ بن جاتی ہے۔ اس وجہ سے کچھ یہ خبریں بھی آتی تھی کہ رشیا اس ایئر فورس بیس کے اوپر کچھ جی پی ایس نیویگیشن سسٹمز کو جیم کرنے کی بھی جو ہے وہ کوششیں کرتا رہا ہے۔ یہ RAF اکروتری 1955 کے اندر اسٹیبلش کی گئی تھی جب یہ سویز کرائسس جو ہے وہ ایرپٹ ہوا تھا۔ یہ بیسیکلی سویز کرائسس تھا جب برٹن اور فرانس نے اسرائیل کی فورسز کے ساتھ مل کے ایجپٹ کے اوپر جو ہے وہ انویژن کر دی تھی، لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد برٹن جو ہے وہ اپنی ایک گلوبل اتھارٹی کھو بیٹھا اور امریکہ پراپر طریقے سے ایک ورلڈ پاور بن کے دنیا کے سامنے آیا۔ پھر جب اسرائیلیز اور عربوں کی ایک یوم کپور وار ہوئی تھی، اس جنگ کے بعد امریکن نے اپنے U-2 اسپائی پلینز بھی اس ایئر فورس بیس کے اوپر سے جو ہے وہ آپریٹ کروائے تھے، اور ان U-2 اسپائی پلین کے ذریعے سے امریکہ ایجپشن فورسز کے اوپر نظر رکھتا تھا اور اس کی انٹیلیجنس اسرائیل کو دیتا تھا کہ اس وقت ایجپشن فورسز جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں اور کیا ایجپشنز کوئی نیا آفینسو تو نہیں پلان کر رہے اسرائیل کے خلاف۔ تو یہ ساری کے سارے آپریشن جو ہیں وہ اسی RAF اکروتری سے کنڈکٹ کیے گئے۔ پھر جب 2011 کے اندر لیبیا میں جنگ ہوئی تھی، اس وقت بھی امریکہ اور برٹن نے اس ایئر فورس بیس کو ایز این آفینسو پلیٹ فارم استعمال کیا تھا۔ ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ریسنٹلی جو امریکہ اور برٹن نے مل کے یمن کے اوپر حملے کیے ہیں، تو برٹن کے جہاز اس RAF اکروتری سے اڑ کے یمن جا کے بمباری وغیرہ کرتے تھے اور ایک بہت لمبا چکر جو ہے ان کو پڑتا تھا۔ Flying from Akrotiri in Cyprus, right there in the north of the map, flying 1,600 miles into Yemen. تو اس ایئر فورس بیس کی برٹن کے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہاں سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایجپٹ کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اس کے اوپر بھی نظر رکھتا ہے۔ لیبیا کے اوپر حملوں میں بھی اس ایئر فورس بیس کو استعمال کیا گیا، یوکرین کی مدد کے لیے بھی اس ایئر فورس بیس کو استعمال کیا گیا، اور سیریا، لبنان اور غزہ کے اوپر آپریشنز کے لیے بھی برٹن اسی ایئر فورس بیس کو جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ ایک انفارمیشن میری نظروں کے سامنے سے گزری تھی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔